اس وقت جو آئینی ترامیم ہے، حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. حکومت بھی کسی دباؤ کے تحت آئینی ترامیم کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور JUI کے درمیان صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے اور پھر اکٹھ بھی ہو جاتے ہیں. اور آج تک کسی کو یہ معمہ نہیں حل ہو سکا یہ لڑائی کیا ہوتی ہے اور اکٹھ کیوں ہوتا ہے. اس لیے لاہور میں جو 5 بڑے اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اتفاق ہو گیا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اتفاق کے قریب ہو رہے ہیں، اور پھر یہ قربت جو ہے کہ پھر دوری میں پھیل جاتی ہے. حقیقت میں یہ اتفاق نہیں ہے، یہ مکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ بھی حکومت ایک ایسی متنازع ترامیم لا رہی ہے جس سے پاکستان کا متفقہ دستور تنازعات کا شکار ہوگا، سیاسی عدم استحکام کا جو بحران ہے وہ اور زیادہ گمبھیر ہوگا. ایک طالبہ قوم کی بیٹی کے حوالے سے طالب علم اور نوجوان سراپا احتجاج ہیں. اب طالب علم اپنے موقف پر قائم ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ حکومت ایک فریق بن کے واقعات کے حقائق پر پہنچنے کی بجائے طالب علموں اور طالبات کے خلاف ایک ایسا سنگین اور سنگ دلی کا موقف اختیار کیے ہوئے ہیں جس سے نوجوان نسل میں ایک بہت ہی شدت کے ساتھ رد عمل پیدا ہو رہا ہے. اور سوشل میڈیا نے جن چیزوں کو اجاگر اور پن پوائنٹ کیا ہے اس پر آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے. اب پوری قوم، دانشور، پالیسی ساز اور سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس سے سبق سیکھیں، اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی نئی نسل، اپنے مستقبل اور قوم کی بیٹیوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. کالج کے منتظمین اس کے اندر فریق ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے جو اس پوری صورتحال کی ہر اعتبار سے اس کی تحقیق کرے. لیکن یہ پوری قوم کے سامنے یہ سوال پھر ابھر کر آیا ہے، تعلیم کے نام پر جو عریانی، فحاشی اور بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. مادر پدر آزادی کے اعتبار سے نظریہ پاکستان اور اسلام کے سنہری اصولوں سے جو انحراف کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح حکومت جو ہے کہ بے تدبیری کے ساتھ انٹرنیشنل NGOs کے دباؤ اور انٹرنیشنل فورمز کے دباؤ پر جو مرد و زن کا اختلاط اور طالبات کے کالجز میں مردوں کے تعیناتی اور اس طرح جو تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی خوفناک شکل اختیار کر رہا ہے. بہت ہی مہنگے بل، گیس کی ناقابل برداشت قیمت اور پٹرول پر جو لیوی اور حکومتی ٹیکسز ہیں، اس لیے پٹرول کی قیمت عالمی منڈی سے
کہیں زیادہ صارفین سے وصول کی جا رہی ہے، اور جو ٹیکسوں کا انبار ہے جس کی وجہ سے صنعت کا پہیہ جام ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو رہا ہے، تعلیم مہنگی ترین ہے، صحت کی سہولتیں لوگوں کو میسر نہیں ہیں، عوامی مسائل پر دھرنا دیا، حکومت نے مذاکرات کیے، پھر ایک تحریری معاہدہ طے پایا، اور اس میں بنیادی چیز آئی پی پیز کا معاملہ تھا۔ یہ جو کیپیسٹی بلنگ کی جا رہی ہے، ڈالرز میں ادائیگی کی جا رہی ہے، اور پلانٹ بجلی بنائیں نہ بنائیں ان کو ادائیگی کی جا رہی ہے، اور ایک تاثر بنایا ہوا تھا کہ آئی پی پیز کے معاملے پر ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، عوامی مسائل کو اجاگر کیا، پنجاب حکومت جو عوام کو ریلیف دینے پر مجبور ہوئی، وفاقی حکومت نے بھی عارضی ریلیف دیا، اب آئی پی پیز کا معاملہ بھی ایک طرف لگ رہا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ بھی عدالتی نظام کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اس مقصد کے لیے آئینی ترامیم کا ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، اور اس کی پشت پر کچھ اور مقاصد ہیں۔ پھر جب حکومت کی اپنی حیثیت بھی مشکوک ہے، 2/3 اکثریت بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور اتحادیوں سے بلیک میل بھی ہو رہی ہے، قانون سازی اور آئین کی ترامیم بدنیتی کی بنیاد پر تیار کی جا رہی ہیں، تو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ وزیر اعظم تاریخ میں اپنا نام بہت ہی خراب درج کرنے کی بجائے ان ترامیم سے باز رہیں۔ جماعت اسلامی نے ملاقات کی تھی اور ان سے تبادلہ خیال کیا تھا، اور ان کے لیے بھی ہمارا یہی مشورہ تھا کہ اگر آپ ان آئینی ترامیم کو متنازع اور بدنیتی پر سمجھتے ہیں تو پھر انہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات میں انگیج نہیں ہونا چاہیے، اور حکومت اور اس کے اتحادی تو یہی چاہیں گے کہ مذاکرات میں اپوزیشن کو انگیج کر کے اپنی مرضی کا ترمیمی پیکج تو لے آئیں، لیکن تاثر یہی دیں کہ بھی سب اس میں شامل رہیں۔ طور پر متنازع آئینی ترامیم کے پیکج کو مسترد بھی کیا تھا، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت نان ایشوز کو بڑے ایشوز بنا کر عوام کے ساتھ دھوکہ اور کھلواڑ بند کرے۔ عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ حکومت نے قوم کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم IMF کے ساتھ پروگرام لینے میں مصروف ہیں، اور ہم پر یہ دباؤ موجود ہے، اور IMF کے پروگرام کی تکمیل کے بعد عوام کو ریلیف دیں گے۔ عوام کو ریلیف دلانے، مسائل کے حل کے لیے حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں جدوجہد کو جاری رکھیں۔ شنگھائی تعاون کانفرنس
اپنی جگہ مکمل ہو گئی۔ کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، ہم نے اس کا خیر مقدم کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کانفرنس اچھی بھی ہو جائے، اعلامیہ بھی بہت اچھا ہو اور مختلف ممالک کے درمیان MOUs بھی طے ہو جائیں، لیکن ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اعلامیہ، قراردادیں، MOUs کا قبرستان بھرا پڑا ہے اور چیزوں پر عمل درآمد کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ شنگھائی کانفرنس کے موقع پہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی خود نہیں آئے، انہوں نے شنگھائی کانفرنس کی توہین کی، لیکن وزیر خارجہ بھارت آئے۔ لیکن اس شنگھائی کانفرنس کی آڑ میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جو ان سے تنہائی میں ملاقات کی ہے اور بھارت سے تعلقات بحال کرنے کا جو عندیہ دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو فاشزم ہے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم کی جو انتہا ہے اور یک طرفہ طور پر ہندوستان نے جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کے اقدامات کیے ہیں، اس کی موجودگی میں بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی یہ کشمیریوں کو منفی پیغام ہے، کشمیریوں کے ساتھ بے وفائی کا پیغام ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے اور ہندوستان کو اس کے فاشزم کے اقدامات سے پیچھے لے جانے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر سفارتی جدوجہد کی بھی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم فلسطین قومی کانفرنس کی طرح کشمیر پر بھی قومی کانفرنس طلب کریں تاکہ اس میں ایک واضح دو ٹوک موقف پیش کیا جائے۔ کرپشن جو ہے نا کہ بالکل ایک کینسر لاحق ہو گیا ہے ہماری قوم کو، تمام اداروں کو۔ پھر یہ ہے کہ بھی احتساب کے پورے نظام کو جس طرح غیر مؤثر کر دیا ہے، اس کی کمر توڑ دی ہے، اور کرپٹ لوگوں کے تحفظ کے لیے ریاست کا نظام محافظ بن گیا ہے، یہ بہت ہی المناک ہے۔ اور خاص طور پر اٹک جیسے علاقے میں یونیورسٹی کے اندر تعلیم کے ساتھ جو ایک کرپشن کی نشاندہی کی گئی ہے، یہ بہت ہی المناک ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر یہ حقائق پر مبنی چیزیں ہیں تو جو اس کے مجرم ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لایا جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے۔ اسی طرح معدنیات کے حوالے سے بھی جو ہے کہ آئین، قانون، ہر چیز واضح ہے، لیکن المیہ یہی ہے کہ بھئی حکمران جو ہیں، ادارے جو ہیں، وہ محض مال بنانے کے لیے، پیسہ ہڑپ کرنے کے لیے ہر قانون اور ضابطے کو بھی پامال کرتے ہیں اور عوام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو بھی، صوبائی حکومت کو بھی، اور اسی طریقے سے جو مائنز کے جتنے بھی ادارے ہیں، اٹک کے ساتھ جو زیادتی کی روش اختیار کی گئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ 8 شوگر ملیں ہیں کہ جس پہ پاور جنریشن کے پلانٹس ہیں، لیکن ظلم کیا گیا ہے کہ بگاس ہے، گنے کی پھوگ ہے، جس پر یہ پوری توانائی جنریٹ ہوتی ہے، لیکن انہیں بھی ڈالرز میں پیمنٹ کی جاتی ہے، اور امپورٹڈ ایندھن کی بنیاد پر ان کو بھی جو ہے کہ ادائیگیاں کی جاتی ہیں، اور اس میں وہ سب لوگ ہیں کہ جو PTI میں ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں، مسلم لیگ میں ہیں، جو ان چیزوں پر جو عیاشی کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف 5 نہیں، یہ 18 IPPs ہیں کہ جن کو ریوائز کرنا ہوگا، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس سے جو بچت ہونے والا پیسہ ہے
وہ محض حکومت ہڑپ نہ کرے بلکہ وہ براہ راست عوام کو ریلیف دے، اور یہی ہم نے مذاکرات میں کمیٹی میں ہر چیز کی نشاندہی کی، کہاں کہاں سے سیونگز ہو سکتی ہے اور کس طرح بجلی سستی کی جا سکتی ہے، حکومت ٹیکس اور لیویز کم کر سکتی ہے جس سے معیشت کا پہیہ چلے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو یہ ہم نے ہر چیز کی نشاندہی کی۔